اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارا مجلس سوال و جواب کا جو سیشن ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری درخواست ہوگی کہ جو جلسہ سالانہ جرمی جو ہے 2019 کا، اس کے جو شرکاء ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، سب ان کے پاس کوئی سوال ہو ان کا تو آ کے مائک پر سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر کسی کے پاس لکھا ہوا سوال ہو تو وہ ویسے ہی، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی دوست ہے، تو وہ اپنا لکھا ہوا سوال بھیج دے تو اس کو پڑھ دیں گے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر مجھے بتایا جائے تو پھر آگے پھر انشاءاللہ اگلا پھر سوال کریں گے سوال۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حاضرین ہیں ہمارے شرکاء جلسہ سالانہ کے، ان کے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ تو اب میں اس سلسلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال 2018 کا جو جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کا ہوا تھا، اس کے موقع پر سوال مجھے کافی تحریری موصول ہوئے تھے، اور گزشتہ سال کافی جو سامعین تھے، شرکاء تھے، حاضرین تھے، ان کے پاس بھی کافی سوال تھے۔ تو میں نے گزشتہ سال مناسب سمجھا کہ میں جو حاضرین ہیں ان کے سوال لے کر ان کے جواب دوں، وہ کیونکہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے شمولیت کی ہے، ان کا زیادہ حق ہے۔ تو گزشتہ سال پھر یہ تحریری سوال رہ گئے تھے تو میں نے حاضرین کے سوالوں کے جواب ہی دیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تحریری سوالوں کے حوالے سے خطبات جمعہ میں ان کے جوابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ 8 سوالوں کے جوابات میں نے دیے، تو 9واں سوال آج کل شروع ہے، اس کے متعلق میں 6 خطبے دے چکا ہوں۔ تو آگے مزید اس پر، کیونکہ سوال بڑا امپارٹنٹ ہے، تو اس پہ مزید خطبات میں انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، لیکن یہ 9واں سوال ہوگا۔ لیکن آگے جو سوال ہیں 9ویں سوال کے بعد 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، یہ جو بھی سوال ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر حاضرین کے پاس کوئی سوال نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں ان تحریری سوال جو مجھے گزشتہ سال ملے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس جلسہ سالانہ کی مدد سے سوال جواب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان جو سوال ہیں معترضین کے یا مخالفین کے، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ سوال میری طرف آئے تھے، اور اب جو سوال پوچھیں گے، کریں گے، یہ مخالفین کے سوال ہیں۔ جو سوال کرے گا اس کے سوال نہیں ہیں، وہ جو سوال مائک پہ آ کر کرے گا وہ تو ہم لوگ ہی ہیں، لیکن مخالفین کے سوال پڑھیں گے اور میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اب یہ سلسلہ آگے شروع کریں اور آئیں، پہلا سوال جو ہے وہ کریں آگے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ایک محترم نے کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس الہی وعدہ کو جماعت احمدیہ نے خلافت کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر پورا کیا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ جو سوال ہے کسی معترض کا، اس سلسلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سوال کے 3 حصے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا حصہ جو ہے، فقرہ جو ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ سوال کے اس حصے کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ سچا الہام ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب سے الہام نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اور اسی جو الہام ہے سے متعلقہ ایک اور الہام میں آپ سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ الہام بھی اسی دنیا کے کناروں تک تبلیغ جو پہنچانے کا وعدہ ہے، اسی سے متعلقہ وہ الہام ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ تذکرہ صفحہ 238 پر یہ الہام لکھا ہوا ہے، فارسی اور اردو کا الہام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، باخرام کے وقت تو نزدیک و رسید و پائے محمدیاں بر منارے بلند تر محکم افتاد، خدا تیرا سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی کے سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔
اور تیری برکتیں پھیلاؤں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ انجام آتم صفحہ 51 تا 62، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 51 تا 62 یہ حوالہ ہے اس کا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، تکمیل تک پہنچائے گا اور لوگوں کو دکھائے گا۔ اگلا سوال کا حصہ یہ ہے کہ اس الہی وعدہ کو جماعتی احمدیہ نے خلافت کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر پورا کیا، یہ سب جھوٹ ہے قطعاً۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت ہے ہی نہیں۔ میرا خطبات کا جو سلسلہ ہے، کل کا خطبہ جمعہ اسی سلسلے کا چھٹا حصہ تھا۔ میں نے قطعی طور پر بتایا ہے کہ سورت جو نور ہے اس کی آیت نمبر 56 میں جس خلافت کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا۔ اس کا سلسلہ بھی یہ ہے کہ اس وعدہ کا آغاز عاصم کی وفات کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، اور خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوا اور 4 خلیفے آئے عاصم کی پیش کے مطابق۔ یہ جو انتخابی خلافت کہہ لیں، یہ جو سلسلہ معنی شروع ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب شہادت القرآن میں لکھتے ہیں، مخالفین کو مخاطب کر کے، دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ امت موسویہ میں صدیوں خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ موسیٰ السلام کے بعد نبی آتے رہے، سارے خلیفے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور جب بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوا توریت میں، یہودیوں میں، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، وہ خلیفہ تھا۔ تو موسیٰ السلام کے یہ خلیفے تھے، موسیٰ السلام کے بعد آتے رہے، غالباً 1300-1400 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ امت محمدیہ نعوذ باللہ من ذالک کتنی مطلب کہ بدقسمت امت ہے عاصم کی، کہ وہ 30 سال کے بعد خلافت کا سلسلہ اس کے بعد ختم ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ انتخابی خلافت کا ایک قدرت ثانیہ کا ایک روپ تھا جو ختم ہوا ہے 30 سال کے بعد۔ اس کے بعد پھر عاصم نے قدرت ثانیہ کو جو دوسرا روپ تھا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورت الحجر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا ہوا اس طرح کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے عاصم کو علم دیا کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اسی آیت نمبر 10 جو ہے سورہ الحجر کی، اسی کے مطابق پھر عاصم نے اللہ سے علم پا کر امت کو خوشخبری دی کہ میری امت میں میرے بعد ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میرے کسی غلام کو اور اپنے کسی بندے کو اسلام میں جو غلطیاں اس صدی میں پیدا ہو جائیں گی، خرابیاں بدعتیں پیدا ہوں گی، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی تجدید کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے وہ اس کو معمور فرمائے گا، کھڑا کرے گا۔ پہلی صدی جو ہے ہجری، وہ عاصم کی صدی ہے۔ تو اسی میں وہ انتخابی خلفاء جو تھے، خلفائے راشدین، اور وہ بھی گزر گئے 30 سال، اور ان میں بھی خلافت الی منہاج نبوت کا جو مصداق تھے، صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ باقی تینوں خلفاء عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ خلفائے راشدین تھے، لیکن مرزا غلام صاحب نے سر الخلافہ میں لکھا ہے کہ ان کی خلافتوں کو ہم خلافت الی منہاج نبوت نہیں کہہ سکتے، صرف ابوبکر صدیق کی خلافت کا یہ کم اللہ نے ان کو فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پہلی صدی عاصم کی، اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے سر پر وہ یہ جو انتخابی خلافت تھی، سورت نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق جس کا اختتام ہو گیا تھا، قدرت ثانیہ کی پہلا روپ جو تھا، تو اس کا دوسرا روپ مجددین کی شکل میں پھر وہ الہامی تجدیدی خلفاء کے سلسلے میں شروع ہوتا ہے، اور یہ دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت وجود سے یہ شروع ہوا۔ تو وہ پہلی صدی کے مجدد بھی ہیں، اور انہوں نے کھڑا کیا، اور انہوں نے جو کام کیے 2-2.5 سال کی ان کی خلافت ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ سے نور یافتہ انسان تھے، اور انہوں نے پھر کمال اپنی جو صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق امت میں جو انبی جو
نام نہاد خلفاء تھے، ملوک تھے، جو انہوں نے گند ڈالا امت محمدیہ میں، جو ظلم کیے، انہوں نے پھر 2-2.5 سال میں وہ سارا ازالہ کیا باہر. تو اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا، اور ہر 100 سال کے بعد پھر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ خلیفے بھیجتا رہا، اور 14ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مامور فرمایا. وہ اسی ایت استخلاف کے مطابق جو خلفاء کا سلسلہ یا خلفائے علی منہاج نبوت کا سلسلہ جو شروع ہے، یہ دائمی ہے، مستقل ہے، قیامت تک کا ہے، اس کے وہ 13ویں خلیفہ تھے. علاوہ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کہا ہے نا خلافت احمدیہ، بھائی عاصم کے بعد امت محمدیہ میں کسی صدی کے مجدد کوئی خلیفہ، مسیح موعود، مہدی موعود، سارے مجددین ہیں، ان کے مقام و مراتب ہیں. کسی کو اللہ نے مسیح عاصم میں قرار دے دیا، کسی کو مہدی فرمایا. ان کی خلافتیں عاصم کے ہوتے ہوئے عاصم کے دین میں شروع نہیں ہو سکتی. یہ سب جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے. بہرحال اس الہی وعدہ کو جماعت احمدیہ نے خلافت کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر پورا کیا، سب جھوٹ ہے، قطعی بے بنیاد باتیں ہیں. میرے گزشتہ خطبات جو ہیں، جس کا سلسلہ 26 اپریل 2019 کو شروع ہوا تھا، کل اس کا 6واں حصہ تھا، وہ سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جھوٹ ہیں، قدم قدم پر بولے گئے. کہنے سے کوئی مطلب کہ کسی حکومت کو، کسی ملوکیت کو آپ کہہ دیں، قیادت کو کہہ لیں خلیفہ، نہیں، وہ اس سے وہ خلیفہ نہیں بن جاتا. یہ سب جھوٹ ہے. امبی بھی اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے تھے، عباسی بھی اپنے آپ کو خلفاء کہتے تھے، اور عثمانی بھی اپنے آپ کو خلفاء کہتے تھے. وہ کیا خلیفے تھے؟ صرف یہ ہے کہ لفظ خلافت میں بڑی عقیدت ہے. لوگ امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ مروب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، بھی خلیفہ ہے ہمارا. یہ اپنی مذہبی اقتدار، مذہبی گدیوں کو پختہ کرنے کے لیے، دباؤ دینے کے لیے، طوالت دینے کے لیے یہ لفظ، اس قسم کے شریر لوگ ہیں. یہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ مذہب کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ پھر اپنے ناموں کے ساتھ ملوک یا بادشاہ کہنے کی بجائے یا صدر کہنے کی بجائے اپنے آپ کو خلیفہ کہتے رہتے ہیں. تو یہی حال جو 1914 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، یا کہ بدتی خلیفے ہیں، جو یہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ کہنے سے خلیفے نہیں ہو سکتے یہ. تو یہ دوسرا ہو گیا. آگے تیسرا حصہ یہ ہے، کیا یہ ثبوت کافی ہیں کہ خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو میں بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفے نہیں ہیں، اور اس کی میں 1-2 آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں، حوالے دے دیتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 9 اپریل 1907 کو ایک الہام ہوا تھا بلائے دمشق. یہ تذکرہ صفحہ 603 پر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا بڑا سیدھا سادہ سا ہے، لیکن اس کو ہی پتہ لگے گا جس پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا. تو ظاہر الہام تو ہے، تذکرہ میں چھپا ہوا. اس کا مطلب یہ تھا الہام کا، اللہ نے اپنے بندے کو مخاطب کو فرمایا کہ اے میرے بندے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 30 سال کے بعد جو خلفاء کا سلسلہ ختم ہوا تھا انتخابی کا، اس کے بعد ایک دمشقی بلا نے پکڑ لیا، وہ ان کے گلے پڑ گئی. قریباً 90 سال 95 سال وہ ان کے دامن میں چپٹی رہی. اسی میں یزید جیسا پلید انسان بھی ہو گزرا ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بھی میدان کربلا میں ذبح کر دیا. یہ خلیفہ تھے، وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا. مرزا غلام صاحب نے اس کو پلید قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں مرزا غلام صاحب کو خبر دی تھی کہ تیرے بعد بھی تیری جماعت کے ساتھ یہ اس دمشقی بلا کی طرح کی کوئی بلا چمٹنے والی ہے. اور وہ چپٹی 1914 میں. میرا کل کا خطبہ سنیں اور پہلے گزشتہ جو 6 خطبات ہیں 5 ان کو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بلائے دمشق کا آغاز ہوا. اسی اپنی بلائے دمشق کو مذہبی اقتدار، مذہبی گدی کو خلافت کہتے ہیں، اور پھر قدرت ثانیہ کا بھی رنگ چڑھاتے پھر رہے ہیں. یہ سب جال ساز لوگ ہیں. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں. ایک اور الہام سنیے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ تذکرہ صفحہ 141. حضور صاحب فرماتے ہیں، قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا، میرا الہام نہیں، اے میرے قبرستانی بھائیو، مرزا غلام صاحب کا الہام ہے. وہ فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں. آپ بتائیں مجھے، میں تو نہیں قادیان میں پیدا ہوا، نہ آپ، اکثریت آپ کی پیدا ہوئی ہے. کون تھے پیدا ہونے والے قادیان؟ یہ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، سارے لوگ یہ وہاں پہ پیدائش ہیں سب کی. یہ وہ یزیدی لوگ ہیں،
اور بلاد مشک کا بھی ذکر ہو گیا الہام کا کہ جی جیسے امت محمدیہ کو بلاد مشک ایک دمشقی بلا نے پکڑا اور رسوا کر دیا امت محمدیہ کے جو لوگ تھے، ان کے مسلمان تھے، ان کی عزتیں لوٹی ان لوگوں نے، ان کے مال کھائے اور ساری جائیدادیں جاگیریں ضبط کر لیں، ایسے ہی مرزا غلام حسن کے بعد بھی یہ مشک نے آنا تھا، اور یہ یزیدی لوگ ہیں اور ان کا آغاز 1914 میں ہوا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خلافت ہے، کہنے سے کوئی خلافت نہیں بنتی، یہ یزیدی صرف لوگ ہیں، یہ بلاد مشک کا مطلب کہ ٹولہ ہے، ان کو آپ بھلے منہ سے کہتے رہیں، کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتے۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے شروع میں کہا گیا ہے نا کہ اس الہی وعدہ کو جماعت احمدیہ نے خلافت کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر پورا کیا، ایسے سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہاں ہم یعنی یہ ان لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں، انہوں نے سیاستوں میں منہ مارنے شروع کر دیے کہ ہمیں کوئی صدارت مل جائے ملک کی، کوئی ہمارا گورنر بن جائے۔ 1971 کا کیا ہوا، الیکشن ہوا، سب لوگ جانتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ کھل کے، یہ لوگ جماعت احمدیہ قبرستان کھل کے سیاست میں آئی، جبکہ مرزا غلام سامنے اسی ایک سٹرائک میں حصہ لینے کے لیے اپنے پوتے کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا اپنی زندگی میں، کہ میں اس کام کے لیے نہیں دنیا میں آیا کہ میں سیاستوں میں ٹانگ اڑاؤں یا میری جماعت کے لوگ اڑائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خواہشیں ہیں ان کے اندر کہ ہمیں دنیا کے عہدے ملیں، ہم ملکوں کے صدر بنیں، یہ اس قسم کے دنیا دار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کھل کے پیپلز پارٹی کے ساتھ شمولیت کی تھی، مطلب کہ سیاست میں حصہ لیا، اور اس کا نتیجہ 1974 میں حضرت مرزا غلام حسن کو ماننے والے بیچارے سادہ غریب مسکین احمدی جو تھے، آج وہ باہر غیر مسلم ہو کر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارا احمدیوں کا کوئی قصور نہیں، لاہوری بیچارے بھی، وہ بھی بیچارے باہر بہ گئے جاٹ کے، انہوں کا کیا قصور ہے بیچارہ، سیاستیں یہ لوگ کر رہے ہیں، سزا سب کو مل رہی ہے۔ تو باہر وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پورا ہو گیا، پورا تبلیغ کا وہ سارا خلافت احمدیہ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے سارا، یہ سارا معاملہ جو الہام ہے تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ یا دوسرا جو الہام میں نے پڑھا ہے، یہ سارا مرزا غلام صاحب محمدی مریم تھیں، ان کو چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان رحمت دیا گیا، ذکی غلام دیا گیا تھا۔ یہ ساری کامیابیاں محمدی مریم کی اس ذکی غلام کے زمانے میں، اس کے وجود میں انشاءاللہ تعالی اللہ پوری کرے گا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں یہ باتیں، آئندہ زمانے کی باتیں ہیں۔ تو وہ غلام جو ہے، جب اس کا زمانہ آ جائے گا، اس کے وقت میں اور اس کے وجود میں یہ باتیں خدا تعالیٰ پوری کرے گا، اور جب یہ باتیں پوری ہوں گی اس کے وجود میں، اس کے وقت میں، تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے وجود میں، وقت میں یہ بھی چیزیں پوری ہو گئی ہیں، یہ ایسا ہی ہوگا اس کے وجود میں جب یہ باتیں پوری ہوں گی کہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ان کے وقت میں یہ باتیں ساری پوری ہو گئی ہیں۔ ایک الہام اس سلسلے میں آپ لوگوں کو پڑھ سنا دیتا ہوں۔ تذکرہ صفحہ 588 پر یہ الہام ہے، 18 فروری 1907 کو حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، کل الفتح بادہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے، پہلا جو حصہ ہے، سب فتح اس کے بعد ہے، حق اور اعلیٰ کا منظر یقین اللہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اس کا یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہوگا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تو یہ جو الہام بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کی مراد ہے کہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ آپ الہامی پیشگی مجھ سے موت پڑھیں، چلہ ہوشیارپور میں جو حضور صاحب پر نازل ہوئی تھی، تو اس مرکزی علامتیں اس وجود کی، ذکی غلام کی نشان رحمت کی یہی ہیں، اس کو اللہ نے حق اور اعلیٰ کا مظہر قرار دیا ہے، اور اس کے نزول کو اپنا نزول قرار دیا ہے کہ اس کا نازل ہونا میرا نازل ہونا کا دنیا میں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کل الفتح بعدہ، سب فتح اس کے بعد ہے۔ تو کہاں وہ تو اس کا اب وہ اس دنیا میں اللہ نے اس کو مبعوث فرما دیا ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ دجل جو فریبی اور فراڈی قسم کے لوگ ہیں، جو مرزا غلام صاحب کی جماعت کو چپٹے بیٹھے ہیں، وہ جو بلاد مشک ہے اس کے ساتھ دن رات وہ جد و جہد کر رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ فتح ہونے کے بعد، اس کے بعد یہ اس کی زندگی میں یہ باتیں پوری ہوں گی۔ اور حضور صاحب کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گا، اس وقت
انشاءاللہ تعالیٰ اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے وقت میں اس کے وجود میں یہ چیزیں پوری ہوں گی، اور سچی باتیں ہیں، سچے وعدے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ یہ ہو گیا، سب جھوٹ ہے۔ چھوڑ دیں اس جھوٹ کو، نفرت کریں اس جھوٹ کے ساتھ، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو جس کو کہہ رہے ہیں نا خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ قبرستان کی نام نہاد یا بدعتی خلافت و دراصل ایک قبضہ گروپ ہے، ایک مذہبی مافیا ہے۔ یہ تو بلائے دمشق کا آغاز تھا۔ اس کی سیاسی دلچسپیوں کی وجہ سے آج ہم سب احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر اور غیر مسلم ہو کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا عیسائیوں کی پاپائیت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے؟ سوال کا آخری حصہ ہے نا کہ کیا یہ ثبوت نہیں کہ خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے؟ پہلے تو میں نے بتا دیا خلافت تو ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ باقی جہاں تک تائید کا تعلق ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا عیسائیوں کی پاپائیت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے؟ ہرگز نہیں۔ عیسائیوں کی پاپائیت تو پالوس کی ایجاد ہے۔ وہ مرزا حضرت مسیح عیسیٰ مریم علیہ السلام کی تو وہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک غلط آدمی تھا، اس نے ایک جھوٹی خواب بنا کر ساری زندگی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اس نے دشمنی کی، وہ مقابلے کرتا رہا۔ ان کے وفات کے بعد اس نے یہ ڈرامے کیے، جھوٹی خواب بنا کر اس کا پیغام اپنے پاس سے بنا کر اس کے جو اس وقت زمانے میں لوگ تھے ان کو اس نے تشہیر کرنی شروع کر دی۔ اور پھر یہ جو پاپائیت ہے، سب کچھ ہے، یہ اس کی شروعات ہے، اس کی ایجاد ہے۔ اب یہ جو پاپائیت ہے، آپ دیکھیں کیا اتنا عظیم دجل اور اتنا عظیم شرک ہے، خدا کی ایک عاجز بندے کو خدا کا بیٹا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی جو والدہ محترمہ صدیقہ تھی اس کو بھی خدائی میں حصہ دے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خود غور کریں کہ کیا پاپائیت کا بھی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی خلافت ہے؟ بشیر الدین محمود بھی کہتا پھرتا ہے اس کو یہ عیسائیوں کی خلافت، بڑا جھوٹا آدمی تھا۔ خود اندازہ کریں تثلیث کا عقیدہ جس کمیونٹی میں، جس گروہ میں، جس فرقے میں یا جس مذہب میں جاری ہو، کیا اس کی جو قیادت ہوگی یا اس کی جو حکومت ہوگی اس کو ہم خلافت کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو شیطانی کوئی ارینجمنٹ ہے جو انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی قسم کی نام نہاد تائید نام نہاد اور بدعتی خلفائے احمدیہ کو بھی حاصل ہے۔ کیسی؟ جیسی کہ پاپائی جو خلیفے ہیں ان کو حاصل ہے۔ وہ بھی دنیا میں ڈنکے بجاتے پھر رہے ہیں، ان کے بھی مرید ہیں، ان کے بھی اربوں ماننے والے ہیں، ان کے بھی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ان کو بھی چندے لیتے ہیں، ان کی بھی بڑے بڑی اجلاس ہوتے ہیں، بلکہ ملکوں کے بادشاہ اس کے پوپ کے گردیں آگے جھکاتے ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اگر ہم اس کو کہیں گے کہ اگر ان کی یہ تائید ہے، مثلا یہ کہتے ہیں کہ تائید ہے ہمارا خلیفہ پارلیمنٹوں میں جاتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو ہماری تعداد ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں ہے، ایسی مرزا طاہر جھوٹ بولتا رہا 20 کروڑ، تو باقی اگر 10 لاکھ ہے یا 20 کروڑ ہے، جو بھی ہے، یہ کوئی تائید نہیں۔ اگر یہ تائید ہے تو پھر پاپائیت جو ہے ان کی پوپ جو ان کا ہے کیتھولک کی، وہ تو بہت زیادہ تائید ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہے۔ خود فیصلہ کر لیں، کہاں 10 لاکھ تعداد یا 20 لاکھ تعداد، کہاں 2 ارب تعداد۔ ان کا ایک لیڈر ہے جس کے آگے وہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا کہ کوئی تائید نہیں ہے، یہ نہ پاپائیت کو تائید ہے اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، صرف ایک سسٹم نظام ہے دنیا کو انہوں نے بنایا ہوا، جس کے مطابق وہ اپنی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اپنا بندے بڑھاتے ہیں، اپنے جو بھی جھوٹ تثلیث ہے اس کو پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ ایسے ہی جماعت احمدیہ قبرستان کا یہ بدعتی خلیفے جو ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنی بلائے دمشق کو، اپنی مذہبی اقتدار گدی کو خلافت کا نام دے کر، قدرت ثانیہ کا نام دے کر، اور اس پہ جھوٹ مزید بولتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تائید حاصل ہے خدا کی۔ کوئی تائید حاصل نہیں۔ میں ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ دینا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، جو قطعی طور پر آپ کو بتا دے گا، پر واضح کر دے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہیں، اسی پاپائیت کے حوالے سے عیسائیوں کی اس کو خلافت وہ کہتے ہیں، اسی کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں، یہ حوالہ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 390 پر ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں اتنا جھوٹا، اتنا شاطر انسان تھا، کیا کیا اس نے ڈرامے کیے، اس نے مرزا غلام صاحب کی احمد کے ساتھ کیا کیا،
یہ پالوس ثانی تھا، یاد رکھیں یہ بات. وہ پہلا پالوس تھا اول عیسائیوں میں جس نے گند ڈالا، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ فراڈ کر کے اس کی تعلیم کو بدل دیا. یہ امت محمدیہ میں جو ایک بندہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام پر آنے والا تھا، تو اس کے اس بیٹے نے اس کی تعلیم کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ وہی کچھ ہے جو پالوس اول نے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ. تو اس شخص نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے والد محترم کی احمدیت آپ کی تعلیم کے ساتھ وہی کھلواڑ کیا جو پالوس اول نے کیا تھا. لہٰذا یہ امت محمدیہ میں بشیر الدین محمود کا رول جو ہے پالوس ثانی کا رول ہے، علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ شخص لکھتا ہے، یہ حوالہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، وہ کہتا ہے جس طرح وہ لوگ یعنی بریکٹ میں لکھا ہو عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کر لو. اب پہلے سوال تو ہے کہ یہ اتنا جھوٹا آدمی تھا، پاپائیت تسلیل کو خلافت کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں نا وہاں پہ مطلب ہے نا اپنا، بھی ہم نے بھی ایسی وہی کام کرنا ہے جالسہ دی وہاں پر اس کو. یعنی مرزا غلام صاحب نے بدترین شرک، اللہ نے بھی قرآن کریم میں اس کو تسلیل کو بدترین شرک قرار دیا، یہ اس کو خلافت کہہ رہا ہے. کیا اس قسم کا مرزا غلام صاحب کی جماعت کا کوئی رہبر لیڈر ہو سکتا ہے کہ جو اس قسم کے جھوٹ بولے اسٹیج پر کھڑے ہو کے اپنی تفسیریں کرے؟ تفسیریں بھی پھر یہ اکثر یہ مسئلہ ہے کہ مولویوں کی جو جید عالم تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے فیض پایا، تو یہ ان کی یہ پڑھ کر یہ اپنا سائن کرتا رہا، اس کے نام پر چھپتی رہیں. بال اس کے اپنے بھی نکات ہیں، نوٹ ہیں. یہ نوٹ تو خود اپنا ہے، وہ لکھ رہا ہے خود، کیونکہ کوئی بندے کا اگر لکھے کوئی بندہ تو وہ تو فوراً کھڑا ہو جائے گا کہ میں تو خلافت کہتے ہی نہیں اس کو. تو یہ خود اس کا ہے بیان ہے. وہ کہتا ہے جس طرح وہ لوگ یعنی عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کر لو. یہ ایجادیں تو ہیں، سارے ڈونگ ہیں. یہ بڑے مطلب کہ باغ بلے ٹائپ لوگ تھے، جو گادری ٹائپ لوگ تھے. انہوں نے جو تماشا کیا احمدیت کے ساتھ، میں بعض کو حیران ہو جاتا ہوں. حالانکہ بچپن سے میں تو ایک سمپل سا احمدی مسلمان ہوں، ہمارا تو کوئی زیادہ مذہبی اسٹڈی بھی نہیں ہے. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا اور ایک ذمہ داری دی، اور جب میں نے مطالعہ کیا مرزا غلام صاحب کا، احمدیت کا، اسلام کا، سب کا، تو پتہ لگا تو اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں یہ. آگے کہتا ہے چنانچہ اسی طریق سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے. میں لعنت اللہ علی الکاذبین اس بشیر الدین منہ پر لعنت بھیجتا ہوں. اتنا جھوٹا آدمی تھا، اتنا دجل کر رہا ہے عیسائیوں کی تثلیث کو، اس کی پاپائیت کو. یہ بندہ خلافت کا نام مقدس نام دے رہا ہے، اتنا جھوٹا آدمی تھا. اور میں قبرستانی احمدیوں سے کہوں گا کہ لعنت بھیجو اس جھوٹے آدمی پر. اس نے ستیہ ناش کیا مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا. تم ابھی بھی ان کے پیچھے چلتے پھر رہے ہو. تو امید ہے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو سوال میں کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح موسم کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. میں نے تفصیل بتا دی. اس الہی وعدہ کو جماعت احمدیہ نے خلافت کی اطاعت کرتے ہوئے عملی طور پر پورا کیا. میں بتا دیا سب جھوٹ، کوئی خلافت. اگر امت محمدیہ میں خلافت کسی کی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، اس کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر مرتبہ پر وہ بندہ حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا کر رہا ہے. ہم اس قسم کے جھوٹے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لوگ سارے. تیسری بات یہ، کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ خلافت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے؟ کوئی تائید حاصل نہیں ہے. یہ تو باہر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو غیر مسلم قرار دے دیے ہیں. یعنی ان لوگوں نے جن کا اپنا ایمان مکمل نہیں، 72 فرقے 73 فرقے اکٹھے ہو گئے. اللہ نے ان بگڑے ہوئے فرقوں سے، مسلمانوں سے بھی یہ کام لیا کہ ان لوگوں کو باہر نکلوا دیا کہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ وہی بگڑے ہوئے ہیں بیچارے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گناہ مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے کیے، ان کے مولویوں نے کیے، ان کے ارباب و اختیار نے کیے، یہ گناہ ان سے زیادہ سنگین ہیں جو مسلمانوں سے سرزد ہوئے پہلے. لا علمی میں ان سے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ دے دیا، موقع دیا کہ ان لانتیوں کو نکال دو اسلام سے. ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو فراڈی لوگ ہیں، یہ تو نام استعمال کر رہے ہیں اسلام کا اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا. امید ہے یہ سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. اگلا سوال جو سوال نمبر 11 ہے وہ پڑھیں. حضور اگلے سوال میں معترض اعتراض کرتا ہے کہ جمبا صاحب کے اپنے بیان کے مطابق ان کے مشن کا آغاز 1993 میں ہوا.
مگر اب تک جمبا صاحب کے پیغام کو چند لوگوں نے ہی قبول کیا ہے۔ اگر جمبا صاحب کا پیغام واقعی ایک الہی پیغام ہے تو اس میں لوگوں کے لیے کشش کیوں نہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ سوال نمبر جو 11 ہے، تحریری کسی کا آیا تھا، تو اس کے جواب کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ 10 سال میرے کلیم کو، میرے دعوے کو میں نے اپریل کے شروع میں 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا، تو میرا وہ دعویٰ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بڑا طیش میں آ گیا۔ 10 سال بہرحال وہ چھپا کے بیٹھا رہا۔ سامعین جو ہیں وہ میرے الغلام.com پر تین خطوط میرے پڑھیں اور ان کے جواب جو مرزا طاہر نے جواب دیے وہ بھی پڑھ لیں۔ تو یہ ایک دجل ہے، یہ فریب کاری ہے۔ اگر کوئی سچائی ان کے پاس ہوتی یا سچے لوگ ہوتے اور نعوذ باللہ من ذالک میں کسی غلطی میں مبتلا ہوتا تو جناب میری غلطی کو دور کرتے۔ میں نے تو بڑے ادب کے ساتھ ان کے آگے اپنا مقدمہ رکھا تھا، لیکن اس کو توفیق نہ ملی، وہ مقدمہ چھپا کے بیٹھ گیا، کیونکہ مطلب کہ غلط قسم کے لوگ ہیں۔ ان کا مقصد ہی نہیں دین کو پھیلانا، اپنی شہرتوں، نمود نمائش، اپنی حکومتوں کی چسکے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کو وہ حاصل کرتے پھر رہے ہیں مذہب کی چادر ڈال کر اپنی دنیا داری کے دھندے پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال میں کہا گیا ہے نا کہ مگر اب تک جمبا صاحب کے پیغام کو چند لوگوں نے ہی قبول کیا ہے۔ اگر جمبا صاحب کا پیغام واقعی ایک الہی پیغام ہے تو اس میں لوگوں کے لیے کشش کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، الہی پیغاموں میں کبھی کشش نہیں ہوا کرتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ مامور فرماتا ہے اپنا پیغام مشن دے کے، وہ تو بگڑی ہوئی قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ بندہ بھیجتا ہے، اور وہ جو پیغام لاتا ہے وہ بڑا تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی لوگوں کے لیے۔ دنیا میں مذہب جو ہیں وہ دکانیں بن جاتے ہیں، گدیاں بن جاتی ہیں، لوگ مذہب کے پردے میں اپنے دنیاوی کاروبار کرتے ہیں۔ جب اس کاروبار کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مامور فرماتا ہے کسی بندے کو، کسی رنگ میں، نبی، رسول، مجدد، مسلح جو بھی ہے، تو وہ جو پیغام پھر لاتا ہے اس میں کوئی کشش نہیں ہوتی، وہ تو کڑوا ہوتا ہے۔ اس میں تو بڑے کم لوگ پھر جو واقعی متقی اور نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ زندگی اللہ کے لیے گزارتے ہیں اس دنیا میں، وہ دنیا دار نہیں ہوتے۔ اس قسم کے وہ چیدہ لوگ پھر اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کتنی اعلیٰ اس کا پیغام تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کتنا عظیم الشان اور اعلیٰ کامل کتاب کے ساتھ نازل ہوا ان پر۔ کیا کشش تھی مکہ کے لوگوں کو؟ 13 سال کیا ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ابو جہل اور اس کے ساتھ نے کیا کیا؟ مکہ کے سارے لوگ ان کے ساتھ ہی تھے، وہ 110، 20، 25، میکسیمم 150 تک بچے، بوڑھے، جوان ملا کے آسم کے ساتھ 113 سالوں میں اکٹھے ہوئے۔ تو ثابت ہوا کہ الہی پیغام جو آسم لائے تھے اس میں بھی مکے کے لوگوں کے لیے تو کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، کشش نہیں تھی۔ ان کو تو ان پہ بتوں کو جو ان کی مال دولت کی وجہ بنے تھے، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان میں کشش تھی ان کو، کیونکہ ان کے معاملات، ان کے کاروبار چلتے تھے، پیسہ ان کو ملتا تھا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ آتا ہے اس کا جو پیغام ہے اس میں بڑی کشش ہوتی ہے لوگوں کے لیے، نہیں، متقیوں کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس پیغام کو قبول کر کے سب سے پہلے تو ماریں کھانی پڑتی ہیں، دنیا میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہر بندہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جمبا صاحب کے پیغام میں اگر کوئی کشش ہوتی، جمبا صاحب کے پیغام میں وہی سچ اور حق ہے، جو تلخ ہے، وہ کڑوا ہے، تو اس میں کشش کہاں آ گئی لوگوں کے لیے؟ لوگ تو جان بچاتے پھر رہے ہیں، جمبا صاحب کے ساتھ سلام دعا کرنا بھی وہ چھوڑ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ میرے بندوں پر مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا یا جب بھی میں نے اپنا مامور بھیجا ان کے پاس، تو ان سب نے ان کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ، ہر مرسل کے ساتھ ٹھٹھی تمسکر اور مذاق کیا کہ دیکھو جی یہ جمبا صاحب کہتے ہیں میں مسلم موعود ہوں، مرزا طاہر تمسکر ٹھٹھے کرتا پھر رہا ہے کہ جی یہ کہتا ہے میں مسلم موعود ہوں، یا میں کوئی مرسل کیا مرزا صاحب کو یہ دیکھ کے کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں۔ نعوذ باللہ کہتے تھے لوگ کہ یار
مطلب کہ میراک مالی خوری کی وجہ سے اس میں الزام بھی لگے ہیں مرزا صاحب السلام پر بھی، انہوں نے مسیح موت کا دعویٰ کر دیا. تو اللہ سچ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. مجھے اپنے بندوں پر بہت افسوس ہے کہ جب بھی میرا رسول ان کے پاس آتا ہے تو اس کو ویلکم نہیں کرتے، اس کے ساتھ تمسکر ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، اور ہر وہ دکھ دیتے ہیں اس کو جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو پیغام یہ لے کے آیا ہے خدا کے نام پر وہ ختم ہو جائے، ناکام ہو جائے. تو یہ افسوس ہے. یہ جو سوال میں کہا گیا ہے کہ اگر جنبا صاحب کے پیغام میں کشش ہوتی، بھائی جنبا صاحب کے پیغام میں کشش کیسے ہو سکتی؟ مرزا غلام صاحب کے پیغام میں کشش نہیں تھی دنیا دار لوگوں کے لیے، محمد صاحب کے پیغام میں کوئی کشش نہیں تھی، مسیح عیسیٰ بن مریم کے پیغام میں یہودیوں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی. اس طرح موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم، سارے جو لوگ تھے اپنے زمانوں میں آئے، وہ جو تعلیم لائے تھے وہ سچ تھا، حق تھا. اس میں لوگوں کی لیے ہدایت تھی جو گمراہ ہو چکے تھے، جن جن قوموں میں وہ لوگ آئے تھے. تو وہ ان میں کشش نہیں تھی، بلکہ وہ تو نفرت میں آگے بڑھتے ہیں قوم اور اس کا مقابلہ کرتی ہے مرسل کا. تو یہی اس عجز کے ساتھ بھی ہوا. علاوہ اس کے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے دلائل کے میدان میں جماعت احمدیہ قبرستان کو بھگا دیا ہوا ہے. قرآن کریم کے مطابق دلیل کے ذریعہ سے ہی جماعتیں زندہ ہوتی ہیں، اور دلیل کے ذریعے ہی یا دلیل کے فقدان کی وجہ سے ہی وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ جو خدا کی طرف سے لوگ آتے ہیں ان میں کشش نہیں ہوتی، بڑے کم لوگ ان کو قبول کرتے ہیں. اس حصے میں چند آیات آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ قرآن کریم کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، سچا ہے. قرآن کریم کے کلام سے بڑھ کر اللہ کے کلام سے سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی 89 آیت میں فرماتا ہے فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ کا بندہ اللہ سے آئے، نیا پیغام لے کے آئے اور اس کو لوگ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، سارے مان لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی. اٹ از امپاسبل. اللہ فرماتا ہے پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. پھر آگے بقرہ کی ہی صورت جو ہے آیت ہے 101، اس میں اللہ فرماتا ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. نہیں، وہ لاتے ہی نہیں ایمان، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. کشش کہاں ہو گئی ہے؟ جمعہ صاحب کے پیغام میں کشش کہاں ہو گئی ہے؟ کو کیسے ایمان لائیں؟ ایسے اللہ تعالیٰ مثلا فرماتا ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالہ سے وما آمن معه الا قلیل، اور اس کے ہمراہ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام، میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ پھر بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے، جو تحقیق ہے جماعت احمدیہ بھی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ان کا نک نیم تھا، ان کا اصل نام عبدالغفار تھا. تو الحمدللہ میرا نام بھی اتفاق ہے، اس نے اتفاق ہے، عبدالغفار ہے. تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں کہ اس کے ساتھ بڑے قلیل لوگ ایمان لائے تھے. اب میں پوچھتا ہوں، جو سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ آپ کے پیغام میں اگر کشش ہوتی تو کیا چلو مجھے چھوڑیں، عبدالغفار کو چھوڑیں، کشش ہے نہیں ہے یہ الگ معاملہ رکھے. حضرت نوح علیہ السلام کا سچا نبی تھا، سچا تعلیم لایا تھا قوم کے لیے. کیا اس میں کیا یہ کیوں نہیں ایمان لائے تھے؟ پھر کشش اس میں مان لو، اس میں تو کشش ہونی چاہیے تھی. اگر اللہ کی طرف سے آنے والوں کے پیغام میں کشش ہوتی ہے تو نوح علیہ السلام کے تو ہونی چاہیے تھی. لوگ اللہ کہہ رہا ہے اور اس کے ہمراہ ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے. وہ چند لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملائہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. پس موسیٰ پر ایمان نہیں لائی مگر اس کی قوم میں سے ایک معدود چند ذریت، اس خوف کے باوجود کہ فرعون اور ان کے سردار انہیں کسی تکلیف دہ آزمائش میں نہ ڈال دیں. اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے والا تھا اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. یاد رکھیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بڑا زبردست ایک تھے، وہ قبا تھے، ان کے مضبوط تھے. جب وہ آئے تو مضبوط آدمی کے ساتھ بھی اس زمانے میں بنی اسرائیل میں سے چند لوگ، معدود چند ایمان لائے تھے.
ڈر ان کو تھا کہ ہمیں اگر فرعون کو پتہ لگ گیا تو ہمیں وہ مارے گا یا جو سزائیں دے گا جو بھی. یہ وہی مصیبت آج کل جماعت احمدیہ قبرستان میں بنی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک رنگ میں نشان رحمت کو بھی ذکی غلام کو بھی اللہ نے موسیٰ ہی مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں فرمایا ہوا ہے. آج وہی واقعہ 3,500 سال پہلے والا جو بنی اسرائیل میں فرعون کے ساتھ ہوا تھا وہی جماعت احمدیہ میں بھی ہو رہا ہے. اور مرزا غلام صاحب کے الہاموں میں اللہ نے آپ کی جماعت کو بنی اسرائیل کا فرمایا ہوا ہے اور آپ کو یعقوب قرار دیا ہوا ہے. تو اسی طرح وہ واقعہ جو فرعون کے وقت میں ہوا، موسیٰ صاحب کی جو بنی اسرائیل تھے بڑے کم لوگ اس پر ایمان لائے، بڑے کافی صورتوں میں یہ واقعہ ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کو پکڑنے کے لیے موسیٰ صاحب کو وہ بھاگا، اس کے پیچھے دوڑا، اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا فرعون کو. تو ایسے ہی میں آپ بتاتا ہوں کہ ہر زمانے میں ہوا ہے. یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے آئے بندہ تو اس کو بھاگ ساری مان لیں، نہیں، ایسی نہیں بات ہوتی. یہ تو الٹ باتیں ہیں. کل تک جماعت احمدیہ کے رویے یہ تھے مخالفوں کے آگے کہ جناب اللہ کے ماموروں کو تو لوگ مانتے ہی بڑے کام سے لوگ ہیں. خود میں آپ کے حوالہ دوں گا ان کی تقریروں میں کہ مرزا غلام صاحب کو لے کے کیسے لوگ ساری دنیا میں مان لیتی. آج ان کے رویے بدل گئے. آج یہ وہ جو غیر احمدیوں والے اعتراض تھے جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، آج وہ یہ عاجز پر یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں. دیکھو کیسے پتہ لگ گیا کہ نبیوں کے جانشین کون ہیں اور منکرین اور مکفرین کے جانشین یا اس جیسے کون لوگ ہیں. ایسے ہی مطلب کہ ہر مرسل کے وقت یہ معاملے یہ فیصلے طے ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ خاکسار نے دلائل کے میدان میں جماعت احمدیہ قبرستان کو بھگا دیا ہوا ہے. قرآن کریم کے مطابق دلیل کے ذریعے ہی جماعتیں زندہ ہوتی ہیں اور دلیل کا فقدان ہی ان کی ہلاکت کا موجب بنتا ہے. مثال کے طور پر سورۃ انفال کی آیت نمبر جو 43 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ فرماتا ہے تاکہ وہ جو دلیل کے ذریعے سے ہلاک ہو چکا ہے وہ ہلاک ہو جائے اور جو دلیل کے ذریعے سے زندہ ہو چکا ہے زندہ ہو جائے. اب دیکھیں زندگی اور ہلاکت تو دلیل کے ساتھ ہے، تعداد کے ساتھ تو ہے ہی نہیں کہ جی ایک بندہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کے گلے میں ہار ڈالے اور پوری جماعت نے اس کی بیعت کر کے بیٹھ گئی تو کیا وہ سچا بن گیا مسلم موت؟ نہیں، یہ تو دلیل زندہ کرتی ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس مسلم موت جو تمہارا خود ساختہ تھا اس کی سچائی کی کوئی دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہرگز نہیں. وہ مردہ ہے، ہلاک ہو چکا ہے. اس عاجز کے پاس اپنی صداقت کی دلیل ہے اور میں اسی دلیل کے ساتھ زندہ ہوں. اور یہ جو معیار ہے قرآن کریم کا ہے، میرا نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے زیادہ مرید ہوں گے، ساتھی ہوں گے، جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ مان جائیں گے وہ سچا ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے زندگی اور ہلاکت دلیل کے ذریعے میں ہوتی ہے. جو سچا ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے، اس کو دلیل زندہ کر دیتی ہے. اور جو جھوٹا اور غلط آدمی ہوتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یہی اس کی ہلاکت کی نشانی ہوتی ہے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی میں نے کہا ہے سچائی بہت تلخ ہوتی ہے. تمام لوگوں کو جھوٹ اور دنیاوی مفادات میں یہ جو کشش ہوتی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو بھی عقیدے غلط ہوتے ہیں وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی کے پیچھے ہم چلتے رہیں تاکہ ہماری دنیا پر اثر نہ پڑے. تو بہرحال یہی باتیں ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا سچائی سے جو سچی تعلیم ہے اس کی پیروی کریں. جو معیار سچے اللہ نے قرآن کریم میں مقرر فرمائے ہیں ان سے آگے پیچھے نہ ہوں. وہ معیار جو مرزا غلام احمد صاحب کی سچائی کے لیے آپ لوگ مخالفوں کے آگے پیش کرتے تھے، آج وہی معیار میرے لیے بھی، میرے دعوے کے حوالے سے بھی وہ رکھو آگے. اور انہی معیاروں پر، جن معیاروں پر آپ نے مرزا غلام احمد صاحب کے دعوے کو پرکھا اور مانا، انہی معیاروں کے اوپر میرے دعوے کو بھی پرکھو. اور یہ جو مخالفین تھے مرزا غلام صاحب کے یا عاصم کے یا عیسیٰ موسیٰ کے، ان کے جو معیار ہیں آپ لوگ ان کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مخالفوں کی طرح. یہ آپ کا فریب کاری ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو. آپ نہیں مجھے مانو گے، کوئی نہ مانے، میرا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ نے مجھ پر فضل کیا، احسان کیا، اپنی رحمت کی چادر مجھ پر اڑا دی، یہ تو اس کا عظیم و شان انعام ہے. تو میں ان خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہوں جس کی میں نے اپنی زندگی میں 30 سال سے پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ بات میرے نہیں آئی تھی. میں وہ بندہ ہوں. لیکن بہرحال وہ اللہ کا کام ہے، تو جس کو جو چاہے نواز دے. اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے.
تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس قسم کی فیض بخشے، انعام دے، سب کی نصیب کرے، لیکن کسی کے ماننے یا نہ ماننے پر میری صحت پر کوئی اثر نہیں، اس انعام پر جو آج اس کی قسمت میں اللہ نے کر دیا اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے۔ اور جہاں تک تعلق کشش کا ہے، آسم وہ نبی تھے اتنا عظیم و شان دین لائے، دنیا میں کتاب کامل لائے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اتنی عظیم الشان نبی پر جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے تم بھی بھیجو۔ 13 سال اس کی عظیم الشان جو دعوت تھی، کیا کیا مکے کے لوگوں نے؟ تو خیال کرو، ناانصافی نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو میری مخالفت کر کے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ زہر ہے، میری مخالفت آپ جو کر رہے ہیں آپ زہر کھا رہے ہیں، بچ جائیں اس زہر سے۔ تو اس کے بعد میں آخری بات بتا کے پھر اگلے سوال پر جاتا ہوں۔ سامعین کرام، عیسائیوں کے ابھرنے کے لیے بھی کم از کم 300 سال لگے۔ 300 سال کے بعد پھر ان کو تھوڑا سا کوئی ترقی ملی اور ان کا پیغام آگے وسیع ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر اللہ درود بھیجتا ہے، اس کو بھی فتح مکہ کے لیے کم از کم 23 سال کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں لڑنی پڑی۔ تو عبدالغفار جنبہ بھی ایک ان کا ادنا سا غلام ہے، تو اس کے پیغام کو پھیلنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا نا۔ تو ویسے میں آپ لوگوں کے آگے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں مرزا طاہر احمد صاحب کا، اور اسی کنٹیکس سے ہے، یاد رکھیں انشاءاللہ یہ باتیں ان کے منہ سے جو نکلی تھیں اللہ نے ان کے منہ سے نکلائی تھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں اپنے شعروں کا بھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اس کی باتیں تو میں نے بتائی ان کو بھی، آپ کیا فرما رہے ہیں، اور میں نے بھی اپنے پاس سے نہیں، اللہ نے مجھے بتایا کہ اس سے شخص سے پوچھئے کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ ایک شعر میں کہتا ہے، دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لہم انا قیدی متین، سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی۔ یاد رکھو، لکھ لو ان باتوں کو، یہ جو باتیں ہیں مرزا طاہر نے کی سچ کہی ہیں۔ عبدالغفار جنبہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں، اپنے مشن میں آپ سب کے سامنے کامیاب ہوگا، اور تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بہرحال میری مخالفت کر کے آپ لوگ زہر کھا رہے ہیں، اور یہ زہر کھانے کے بعد آپ بچ نہیں سکتے ہلاکت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔